والسلام على رسول الله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ووضع اور رکھی جائے گی الکتاب کتاب سے مراد ہر انسان کا اس کا اعمال نامہ قیامت کا دن ہوگا، اس کے سامنے اس کا نامہ اعمال رکھا جائے گا۔ فترا پس آپ دیکھیں گے المجرمین مجرم لوگوں کو مشفقین ابھی صرف اعمال نامہ رکھا گیا ہے، وہ پیش یعنی ان کے سامنے رکھا گیا، کھولا نہیں گیا، دیکھ کے ہی ڈرنا شروع ہو جائیں۔ مشفقین وہ ڈرنے والے ہوں گے، مما اس میں اس کے حوالے سے فی ہی جو اس کے اندر موجود ہے، یعنی جو اس میں موجود ہے اس معاملے میں وہ ڈرنے والے ہیں، یعنی ان کو پتہ ہوگا کہ ہماری کرتوتیں کھلنے والی ہیں۔ ابھی مشفقین مما فیہ وہ ڈرنے والے ہوں گے اس سے جو اس کے اندر موجود ہے۔ وَيَقُولُونَ اور وہ کہیں گے یا ویلتنا ہائے ہماری بربادی، مالی حاذل کتاب مالی کیا ہو گیا ہے، مالی کیا ہو گیا ہے، حاذل کتاب اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے، لا یغادر اس نے نہیں چھوڑا صغیرتن کوئی چھوٹی بات، ولا کبیرتن اور نہ ہی کسی بڑی بات کو، الا مگر احصاہا اس نے اسے ضبط کر رکھا ہے، محفوظ کر رکھا ہے۔ یعنی انسان اس وقت افسوس کرے گا میری یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے، یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے، اس کتاب کو کیا ہو گیا، اس نے تو چھوٹی سے چھوٹی بات بھی نہیں چھوڑی۔ یعنی ایسی ایسی باتیں لکھی ہوں گی کہ جن کے بارے میں انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ یہ بات بھی میری لکھی جا سکتی ہے۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو مکمل سوچ سمجھ کے اپنی زبان کو چلانا چاہیے۔ انسان جو بھی بولتا ہے وہ لکھا جاتا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ما یلفظ من قول کسی بھی بات کا انسان تلفظ نہیں کرتا، الا لدیہ رقیب عتید مگر اس کے پاس حفاظت کرنے والے معزز ترین فرشتے بیٹھے ہوئے جو اس بات کو فوری لکھ لیتے۔ ہمارے یہاں بس اوقات ایسے ہوتا ہے کہ انسان اپنی زبان سے کوئی جملہ نکالتا ہے نا، تو بس اوقات ایسے ہوتا ہے کہ سننے والے کو بات سمجھ نہیں آتی۔ بس اوقات ایسے ہوتا ہے کہ آواز انسان بولتا تو ہے لیکن آواز باہر نہیں نکلتی، منہ میں رہ جاتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے جو تیار کردہ فرشتے ہیں وہ ایسے تیار بیٹھے ہوتے ہیں ہر وقت کہ چاہے سامنے والے کو بات سمجھ آئے یا نہ آئے، انسان کی آواز نکلے یا نہ نکلے، اگر اس نے جملہ کوئی بولا ہے نا، وہ جو مرضی اس کی صورت ہو جائے، اس کی زبان سے اس کا تلفظ ہو گیا، وہ لکھا گیا کسی بھی صورت میں۔ نہ زبان پہ جو بھی بولا جائے گا لکھا جائے گا، بعد میں چیک کیا جائے گا کہ کس لیے بولا گیا تھا۔ فرشتے یہ نہیں لکھتے کہ اس نے کس وجہ سے بولا ہے، بس جو بولتا ہے لکھا جاتا ہے، جو بولتا ہے لکھا جا رہا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے تو بڑا آسان طریقہ آج کل آ گیا ہوا ہے کہ اگر آپ کوئی میسج ٹائپ کرتے ہیں نا تو گوگل آپ کو رسائی دیتا ہے کہ آپ بولتے جائیں، میں لکھتا جاتا ہوں۔ آپ اس کو اوپن کر دیں، جو بھی بولتے جائیں گے فوری لکھتا جائے گا، وہ فوری لکھتا جائے گا۔ تو اگر یہ مخلوق میں سے بھی ایک ادنا سا سافٹ ویئر ہے، اور اللہ تعالیٰ تو خالق ہے، اس نے جو اپنے تیار کردہ فرشتے رکھے ہوئے ہیں وہ تو بہت زیادہ ایکٹیو، ہر وقت تیار، ایک چھوٹی سی بات کا، چھوٹا سا جملے کا چھوٹا سا لفظ بھی نہیں چھوڑتے، ہر چیز لکھی جا رہی، جس کی وجہ سے مجرم وہاں پہ افسوس کرے گا، ندامت کرے گا کہ کاش یہ جو ہے نا وہ نہ ہوتا اور میں اپنی زبان سے یہ جملے نہ نکالتا، اس نے تو یہ بات بھی نہیں چھوڑی۔ اس وقت کو بھی لکھا ہے، یہ پرانے وقت کا ہر چیز لکھی جا رہی ہے، ہر چیز لکھی جا رہی ہے۔ انسان جو جن کلمات کے ساتھ، جن الفاظ کے ساتھ جو اشارہ کرتا ہے وہ بھی لکھا جا رہا ہے، ہر چیز انسان کی لکھی جا رہی ہے، مکمل زندگی محفوظ کی جا رہی ہے۔ اور اس چیز کو یعنی جب انسان قبر میں جاتا ہے تو اس کی ساری ہڈیاں ختم ہو جاتی ہیں لیکن ریڑھ کی ہڈی اس کی باقی رہتی، اس کے اندر وہ جو جس کو ہم کہتے ہیں نا اپنی زبان میں میموری کارڈ، انسان کی زندگی کا میموری کارڈ یہاں پہ محفوظ ہے۔ تو وہ قیامت والے دن جب چلائی جائے گی تو سب کے سامنے آیا ہو جائے۔
تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں پر پردے ڈال دے اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو اپنی رحمت کے ساتھ ہی معاف فرما دے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، وَوَجَدُوا اور وہ پائیں گے، ما عملوا جو انہوں نے عمل کیے ہوں گے، حاضرہ اپنے سامنے موجود، ہر عمل ان کا اپنے سامنے، یعنی یہ ہوگا کہ جب وہ اپنے اعمال نامہ کو دیکھ رہے ہوں گے نا تو ان کے سامنے ساری چیز تصور میں آ رہی ہوگی، یار یہ بھی ہم نے کیا، جب پڑھ رہے ہوں گے ہاں یہ میں نے اس وقت کیا تھا، یہ میں نے فلاں وقت کیا تھا، یہ تھا۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اپنے اعمال کو وہاں پہ موجود پائیں گے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو تم نے کیا ہی نہ ہو وہ بھی اس میں آ جائے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا، جو اس نے کیا ہوگا وہی دکھایا جائے گا، بے قصور اس کو، کسی بھی بے قصور کو سزا نہیں دی جائے گی، ہر بے گناہ کو نہیں پکڑا جائے گا، صرف گناہ گار کو، اور جس کا نامہ اعمال میں کچھ نکلے گا صرف اس کو پکڑا جائے گا۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور کتاب رکھ دی جائے گی، فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، پس آپ دیکھیں گے مجرموں کو، مشفقین، اور ڈرنے والے ہوں گے، مما اس سے، فیہ جو اس کے اندر موجود ہے، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہیں گے، یا ویلتنا، ہائے ہماری بربادی، ما لِهَذَا الْكِتَاب، اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے، لا یغادر، کہ نہیں اس نے چھوڑا، صغیرتاً کسی چھوٹی بات کو، ولا کبیرتاً اور نہ ہی بڑی بات کو، الا احصاها، مگر اس نے اس کو محفوظ کر لیا ہے، ضبط کر رکھا ہے۔ ووجدوا، اور وہ پائیں گے، ما عملوا، جو انہوں نے عمل کیے تھے، حاضراً اپنے سامنے موجود، حاضر پائیں گے۔ ولا یظلم ربک احدا، اور تیرا رب کسی بھی انسان پر ظلم نہیں کرتا۔ صدق اللہ۔